جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، اپنے مدارس میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آ کے سب سیاست بھول جاتی ہے، صحافت بھی بھول جاتی ہے، اور بچوں کے کھلے ہوئے روشن چہرے دیکھ کے ہم لوگ ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہمیں احساس ہوا کہ شاید ہم جو سارا دن سیاست اور عدالت میں گزارتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے، مگر پھر ہم جیسے لوگوں کو کچھ وقت ان اسکولوں میں بھی گزارنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ آنے والے وقت میں ہماری جو نوجوان نسل ہے یا جو آنے والے وقت کی جو سیاسی قیادت ہے ان کا کیا معیار ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں ایک رنگوں کا ایک سیلاب آ گیا ہے، ایک میلہ لگا ہوا ہے سرکاری اسکولوں کے اندر۔ بڑے پیمانے پہ رنگ روگن کے علاوہ بڑی انقلابی قسم کی اور ٹیکنالوجی کے معاملات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے محی الدین وانی صاحب گلگت بلتستان میں بھی وہاں کے سرکاری اسکولوں کے اندر کافی تبدیلیاں لے کر آئے تھے۔ اب اسلام آباد کے جو اسکول ہیں بڑے پیمانے پہ وہاں پہ بچوں کے لیے جو فیسلٹیز ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ 434 سرکاری اسکول ہیں اسلام آباد کے، جن میں جو ابھی بڑے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے مستقبل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور آئی ٹی رومز بنائے گئے ہیں، لائبریریز کو رینوویٹ کیا گیا ہے، اور ہیلتھ سینٹر قائم کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو آئی ٹی لیبز ہیں وہاں پہ بچوں کو نئے سافٹ ویئرز اور نئی آئی ٹی سکلز کی باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی سیکرٹری وزارت تعلیم جناب محی الدین وانی صاحب۔ تو محی الدین وانی صاحب، اتنا کچھ تو آپ کر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ یہ کتنا سسٹینیبل ہوگا، اور اس تمام سرگرمیوں کے لیے ہم تو عموماً سنتے ہیں بجٹ کا رونا، ہر حکومت رو رہی ہوتی ہے، تو اتنے وسائل کہاں سے آ رہے ہیں ان ساری سرگرمیوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ بجٹ کم زیادہ تو ہوتا رہتا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کتنا دیانتداری اور ایفیشنسی سے کرتے ہیں۔ یو ہیو ٹو بی اسمارٹ ان اسپینڈنگ منی، ایکسپینڈیچر کو، تو اگر اسمارٹلی کریں، ضیاع نہ کریں، تو ایگزسٹنگ بجٹ سے بھی آپ بہتر نتائج لے سکتے ہیں۔ پرفیکٹ تو نہیں لے سکتے لیکن بہتر نتائج۔ دوسری بات ہے کہ نئے انفراسٹرکچر کو بنانے سے بہتر ہے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کو زیادہ بیف اپ کیا جائے اور ٹیکنالوجی کو امبیڈ کیا جائے۔ ٹیکنالوجی کے بغیر اب دنیا میں آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان دا لاسٹ 5-6 months ہم نے اسلام آباد کے اسکولوں میں ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ انٹروڈیوس کیا۔ یو ہیو سین ہم کو 70-75 نئی آئی ٹی لیبس بنائی ہیں، انشاءاللہ 100 اور بنیں گی اگلے 2-3 مہینے میں۔ ہم اسمارٹ اسکرینز اور LED بیسڈ اینیمیٹڈ ویڈیوز کے ساتھ تھرو لرننگ کا کلچر لا رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم تقریباً 250 ٹیکنالوجی ٹیچرز جو ہم نے آؤٹ سورسنگ کر کے کنسورشیم سے لیے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے میں پلیس ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن فیلوز کو اگین تھرڈ پارٹی کی ہائرنگ کر رہے ہیں تاکہ ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ میں جو ہمیں سرکاری طور پہ ڈیلے ملتا ہے اس کا بھی ہم نے برج پاس کر لیا ہے۔ تو ایٹ اے ٹائم پھر آپ دیکھیں بچوں میں 48% اسٹنٹنگ ہے۔ اسلام آباد میں رہ کے بچے بڑے ویک ہیں فزیکلی، تو ان کے لیے ہم نے اسکول میلز پروگرام شروع کیا ہے۔ تقریباً 50,000 بچوں کو تک یہ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 1-1.5 مہینے تک ہم اس کو 65,000 بچوں میں جو پرائمری اسکول سرکاری ہیں ان کے بچوں کو ملیں گے، تاکہ ان کا BMI بھی امپروو ہو، ان کی ہائٹ امپروو ہو، ان کی ایبلٹی ٹو لرن وہ ہو۔ اس کے علاوہ بچوں کی ہم آئی اسکریننگ بھی کر رہے ہیں۔ جن بچوں کی نظریں کمزور ہیں، جو ہمیں پتہ چلا ہے 20 سے 22% بچے ہیں جو شارٹ سائٹڈ ہیں، جو سامنے بلیک بورڈ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو انشاءاللہ فری کلاسز بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ 360 ڈگریز اپروچ ہے۔ اٹ ول ناٹ اینڈ ناؤ، یہ ٹائم لگے گا۔ سسٹینیبلٹی کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہے۔ ان ہمارے تمام انیشیٹوز کو فنانس منسٹر نے اپنے بجٹ میں اناؤنس بھی کیا، ہماری ریکویسٹ پہ اون بھی کیا، اور نیکسٹ ایئر کے لیے اس کو بجٹ کا پارٹ کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ فائنینشیل طور پہ تو سسٹینیبل ہم نے ایک ماڈل بنا دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں پارٹنرشپس ملی ہیں سوشل نان پروفٹ آرگنائزیشن کی طرف سے، ایون پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے ہمیں فنڈنگ دی ہے۔ فنڈنگ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کو اسپانسر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے گا اور اس میں بہتری آئے گی۔ اچھا، یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ اسلام آباد کا ایک بڑا پوش علاقہ ہے، F6 سیکٹر ہے جہاں پہ اشرافیہ ہے، اور یہ بڑا خوبصورت کالج ہے، اور یہ آلریڈی بہت زیادہ ویل ریسورسڈ
کالج تھا. تو اس بات کو آپ کیسے یقینی بنا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اس اشرافیہ کے سیکٹر سے ہٹ کے جو مضافاتی علاقے ہیں، اسلام آباد کے دیہات ہیں، اور وہاں کے سرکاری اسکولوں کو کس قسم کی سہولیات دی جا رہی ہیں؟ سر پہلی بات تو سر یہ سیکٹر تو اشرافیہ کا ہے، لیکن بچے اشرافیہ کے نہیں پڑھتے. آپ کو پتہ ہے اشرافیہ F63 F6 F7 میں بچے بیکن ہاؤس PSI سپر نووا میں پڑھتے ہیں. یہاں مزے کی بات یہ اس کالج میں بھی 55% بچے رورل ایریاز سے آتے ہیں، تو ان کو یہاں موقع ملتا ہے کراس کلچر لرننگ کا، آپس میں ایک سوشل انٹیگریشن کا. اس کے علاوہ اس سال ہماری جو مسنگ فیسلٹیز کا پروجیکٹ ہے اس میں 80 اسکول ہم انشاءاللہ بائی اینڈ آف دس ایئر رورل ایریاز کے اپ گریڈ کر دیں گے، جس میں ان کی مسنگ فیسلٹیز بھی ہیں، والز بھی ہیں، لیبس بھی ہیں، واش فیسلٹیز بھی ہیں، IT لیبس بھی ہیں، لائبریریز بھی ہے. اس سم پہ ہمارا فوکس ہے، تو اس کے لیے کام شروع ہوا ہے. اس وقت بھی گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے، اور آلریڈی 10-12 اسکول ہم نے رورل کے بہت حد تک نئے بنا دیے ہیں، نئی لیبس بنا دی ہیں. تو انشاءاللہ ایک جگہ تو رکنا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو اینڈ تک ہر اسکول تک لے کے جائیں گے. اچھا، اسکول کی عمارات کی تزئین و آرائش تو بہت زبردست ہو رہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، اور ٹیکنالوجی بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہے، مگر اس ساری ٹیکنالوجی کو سکھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں، ایک تو ان کی اپنی تربیت کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پھر جو ہیومن ریسورس ہے، کمپیوٹر ٹیچرز جو سینکڑوں کی تعداد میں آپ سے پہلے بھی بھرتی کیے گئے تھے سرکاری اسکولوں میں، ان کمپیوٹر ٹیچرز کا بھی کوئی مستقبل نہیں. بہت سے چھوڑ کے جا چکے ہیں، بہت سے کو نکال دیا گیا ہے، اور کمپیوٹر لیبس پہلے جو بنے ہوئے تھے ان پہ بھی بڑا کروڑوں روپیہ خرچہ ہوا تھا وزارت تعلیم کا. تو ان لوگوں کا کیا بنا، اور اب کیسے آپ یقینی بنا رہے ہیں کہ اب جو آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں بچوں کی تعلیم میں، وہ اس کا تسلسل رہے گا، اور نئے ٹیچر کہاں سے لائیں گے، اور پہلے والوں کا کیا بنا؟ دیکھیں جو نئے والی بات ہے، ایک تو ہم ڈائریکٹ ہائرنگ سے نکل گئے. ہم نے کہا نا ہم تھرڈ پارٹی ہائرنگ سے، تو بیسیکلی ان کے کانٹریکٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس تھرڈ پارٹی کے ساتھ ہے، جو ان کو 2-2 3-3 سال کے لیے آ رہے ہیں. وہ ایک اسٹریٹجک پول بن جائے گا جس میں لوگ آئیں گے، ڈیلیور کریں گے، اینڈ دے ول گو آؤٹ. تو ایک پرماننٹ ہم کارڈر نہیں بنا رہے. جو ایگزسٹنگ کارڈر ہے اس کی ٹریننگ کے لیے آپ نے دیکھ لیا، ہم نے نسٹ کو، کامسٹس کو، تمام کالجز میں، یہاں پہ آپ دیکھیں نسٹ کا ٹرینر بھی آ رہا ہے اگلے ہفتے، ان کی ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے. کامسٹس آلریڈی شام کو ایوننگ کلاسز کر رہی ہے. جو پرانا تھا وہ چونکہ ہم نے وہ آپ نے کہا نا وزارت تعلیم نے نہیں، وہ USF نے کیے تھے، وہ جو منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انہوں نے ہی ریکروٹ کیے تھے، انہی کا پروجیکٹ تھا، اور ہمیں صرف ڈسپوزل پہ دیے گئے تھے. ہماری منسٹری کی وہ اونرشپ، ان کا پروجیکٹ کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے سے بات کلوز ہوا 3 سال کا PSDP کا جو ہوتا ہے وہ ناکام ہوا، بظاہر واضح طور پہ ناکام ہوا. وہ کدھر گیا سب کچھ؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دور میں نہیں تھا، وہ PSDP کا پروجیکٹ تھا، اس کا کلوجر ڈیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے ان کا کیس ٹیک اپ کیا کہ آپ ان کو کنٹینیو کریں. میں گیا ہوں AGPR، انہی کا کیس ٹیک اپ کر کے کہ ہم ان کو ری ہائر کر لیتے ہیں. لیکن وہ اساتذہ کہتے ہیں ہمیں ری ہائر، ہم نے کہا جی ری ہائر میں آپ کو پریفرنس دی جائے گی. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ لیگل ایشو ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں. اس میں بھی آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے سولوشن فار دیم. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے، کیونکہ کوانٹٹی تو آبویسلی اس پہ بہت زیادہ جو چیز نظر آ رہی ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے، ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے، اور جو خاص طور پہ جو نصاب ہے اس کی بہتری جو ہے، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بچے جو ہیں آج کل آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. ان کی توجہ جو ہے اسکول کی نصابی کتابوں سے ہٹ کے جو انٹرنیٹ کے اوپر جو مواد آ رہا ہے اس کی طرف زیادہ جا رہی ہیں. تو آپ کے نصابی کتابوں کی جو ایک تو کوالٹی ہے، اور پھر جو ان کے ٹیچرز کی ٹیچنگ کا جو تعلیم جس کو کہتے ہیں، اس کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر سے سروس پرووائڈرز لائے ہیں جو ان کو ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں. اگر آپ دیکھیں آج سے 3 مہینے پہلے آغا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ٹیم آئی، ہیڈ ٹیچرز کی انہوں نے ٹریننگ کی آن ماڈرن لائنز. نسٹ نے میتھس کی ٹیچرز کی ٹریننگ کی ہے. ایک ٹیچ فار پاکستان ہے، وہ بھی ان کو نئے بیچ کو ٹرین کیا ہے. پھر جو نئے بیچز مزید آ رہے ہیں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں کمپیوٹرز میں، ٹیکنالوجی میں، بلینڈڈ لرننگ میں. یہ جو آپ نے ساتھ میں گوگل کی لیب چیک کی تھی، اس میں پہلے ٹیچرز کی ٹریننگ ہوئی ہے. پہلے ٹیچرز کو ٹرین کیا، اس کے بعد اسٹوڈنٹس پہ آئے کہ جب ہم چلے جائیں گے ٹرینرز تو آپ ٹیچرز اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. اس کے علاوہ ایک کراچی کی ہائی ٹیک کمپنی ہے، وہ آئی، آرگنائزیشن آئی، انہوں نے ٹیچرز کو پورے بیچز کو ٹرین کیا. پھر ارلی چائلڈہڈ کی ٹریننگ ہم نے، ایک روپانی فاؤنڈیشن ہے بڑی پاکستان کی پاپولر، انہوں نے آ کے 50-50 کے بیچز میں. تو وی آر آن دا ٹریک. بڑی بلک میں نہیں کرنا، ہم نے کہا 50-50 60-60 کے بیچز میں کرتے جاؤ تاکہ فوکسڈ رہے اور ان کی کوالٹی بھی امپروو ہو. اب اگین یہ 4 مہینے میں سر یہ ڈیکیڈز کا پرابلم ریزالو نہیں ہو سکتا، بٹ ایٹ لیسٹ وی آر آن دا رائٹ ٹریک.
اچھا یہ بتائیں کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی بھرتی جو ہے اس کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے، تو کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ ایم این ایز اور ایم پی ایس کا جو نوکریوں کا کوٹا ہے، کیا آپ پہ بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش ہوتی ہے؟ آپ کیسے اس پریشر کو اوائڈ کرتے ہیں اور کیسے آپ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو نئے اساتذہ ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں، ہائیلی اسکلڈ ہوں اور آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ان کے پاس سکلز ہوں تاکہ وہ نئی نسل کو تیار کر سکیں؟ تو یہ بھرتیوں کا کوٹا ابھی بھی آپ کی وزارت میں موجود ہے اور سرکاری اسکولوں میں ابھی بھی بھرتیاں ایسی ہو رہی ہیں جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کی سفارشات پہ ہوتی ہوں یا وزیروں کی؟ نہیں سر، بالکل نہیں ہے. دباؤ تو سر ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ سر آئی ایم لکی انف کہ پرائم منسٹر نے مجھے ڈائریکٹ بلا کے کہا تھا کہ اگر میں بھی آپ کو کہوں تو آپ نے نہیں ماننا. تو وین یو ریسیو سپورٹ فرام دا ٹاپ نو بڈی. اس کے علاوہ لوگوں نے ٹرائی بہت ماری ہے، لیکن میں نے آگے پھر بتا دیا ہے کہ سر یہ پاسبل نہیں ہے. منسٹر صاحب کی بڑی سپورٹ ہے، ان کی بھی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. تیسری بات آپ منسٹر صاحب اپنے خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے بھی کہا اساتذہ کے معاملے میں آپ نے بالکل کھڑے رہنا ہے. تو ہم سپورٹ رہے ہیں. دباؤ آتا ہے سر، لوگ عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ہینڈل کر لیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے نئے ٹیچرز ریکروٹ کیے ہیں، میں نے ان کو جا کے کہا کہ اگر میں سیک ہوا تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں گا کہ میں نے آپ کے لیے میں نے ساری دنیا سے لڑائی لی ہے، تو پرفارم کریں. پھر میں نے ان کی ٹریننگ کا اسکیجول خود بنوایا، خود سپروائز کیا، ٹاپ ٹرینرز اس میں ڈالے اور آپ ان سے پوچھیے گا 2 ہفتے ان کی انٹینس ٹریننگ کرائی، ان کو موٹیویٹ کیا اور ان کو 90% آف دا نیولی انڈکٹیڈ ٹیچرز کو میں نے رورل اسکول میں بھیجا تاکہ وہ رورل ایریا کے اسکولوں میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ پہلے پورا ہو، پھر ہم اربن میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت بڑے پیمانے پہ سرکاری ملازمین کو جی وہ کیا کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے سرکاری اداروں کی، اور آج کی خبر ہے کابینہ نے منظوری دی ہے 1 سے 16 گریڈ تک کی لاکھوں اسامیاں جو ہیں وہ بالکل ہی ختم کر دی گئی ہیں اور مزید ان پہ بھرتیاں نہیں کی جائیں گی. تو محکمہ تعلیم جو ہے اس سے کیسے متاثر ہوگا؟ کیا آپ لوگوں کو ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں کی بھی جو خالی اسامیاں تھیں سب ختم کر دی گئی؟ ہم ایگزیمپٹڈ ہیں، تعلیم اور صحت ایگزیمپٹڈ ہے. اچھا. ہم بڑھا سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے، یہ آپ تسلی رکھیں. ہاں بالکل کلیئر ہے. بلکہ انہوں نے ابھی بھی جو پرسوں کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے بین شینس کا، اس میں انہوں نے اسکولوں کو اور ہیلتھ اور لا اینڈ آرڈر فیسلٹیز کو اس میں سے ایگزیمپٹ کیا ہے. ہم اکوپمنٹ میں بھی ایگزیمپٹڈ ہیں، نئی ویکلس میں بھی ایگزیمپٹڈ ہیں. ہم ریکروٹمنٹ میں میری ہر جگہ انہوں نے روکی ہوئی ہے، لیکن اساتذہ میں سب ایک دن میں این او سی دی ہے. کتنی ویکینسیز ہیں ابھی تک؟ ابھی میں نے فل ہونی ہے آپ کی وزارت؟ فل نہیں، وہ پروسیس ہوتا ہے. تو وہ ایف پی ایس سی میں جو پروسیس میں گئی ہوئی ہیں وہ 600 ہیں اور 100 کا ایڈ دوبارہ آ گیا ہے جو پیچھے 6 مہینے میں ریٹائر ہوئے تھے. وہ بھی انشاءاللہ اگلے 1.5 مہینے میں جو ہمارے سینٹ پہ گریڈ 14 کی وہ اگلے 1.5 مہینے میں فل ہو جائیں گی. ایف پی ایس سی کی وہ 7 40 50 ہوتی جیسے کمپلیٹ پروسیس ہوتا رہتا ہے وہ آتی جاتی ہے. اچھا ایک یہ بھی تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ کے آنے کے بعد جتنے بھی سرکاری اسکولوں میں یہ کام ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پہ جو تزئین و آرائش ہو رہی ہے، ریفارمز آپ لا رہے ہیں، اس کے پیچھے این جی او سیکٹر جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے لگتا ہے کہ یہ سرکاری اسکولوں کی جو اربوں روپوں کی جو زمین ہے اس پہ نظریں گاڑے ہوئے ہے اور سرکاری اسکولوں پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہے. تو کیا فیوچر میں کوئی ایسا امکان ہے کہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جائے اور اسکولوں کو سرکار کی کنٹرول سے نکال دیا جائے؟ نو، کوئی ایسی چیز ٹیبل پہ نہیں، تسلی رکھیں. کوئی تجویز نہیں ہے ابھی ایسی، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر کے انوالومنٹ ہیں، چاہے وہ فلنتھراپسٹ ہوں چاہے این جی اوز ہوں، کتنے پرسنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر اس وقت اس کی سپورٹ ہے فائنانشل؟ پرائیویٹ سیکٹر کو میں ایسا ڈیفائن نہیں کرتا. جیسے کمیونٹی ہوتی ہے، ایک سیکٹر ہے، اس کے اندر جو ویل آف لوگ ہیں وہ جا کے اپنے اسکول میں جو کمیونٹی کا کوئی ایک آئی ٹی لیب بنا کے دے ڈونیٹ کر دیتا ہے، کوئی ایک جا کے اسپورٹس فیسلٹی بنا کے دے دیتا ہے. اس طرح کی پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ ہے. اونرشپ وائی سپورٹ کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا بزنس یا انویسٹر نہیں ہے جو کہ کسی اسکول میں بڑے پیمانے پہ انویسٹ ہو؟ نو. اور جو ایک خبر کو چلی تھی کہ کچھ پلاٹ جو ہیں بڑے کالجز کے اسکول کے ان کو آکشن کیا گیا تھا اور وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی کوشش تھی، وہ کیا ہوا؟ ہم سے پہلے کیا تھا وہ کورٹ میں سبجوڈیس ہے، اس لیے اب کیا کر سکتے. اچھا مزید تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اب لانے کے لیے؟ بس دعا کریں حکومت کے پاس اتنی اسپیس ہو کہ ہم اس پہ نئے سرکاری اسکول بنا سکیں، ورنہ اگلے 20 سال تک یہ پلاٹ ایسے ہی پڑے رہیں گے. اچھا یہ کتنی سرکاری اسکول کی اسلام آباد کی حد تک تمام جو جگہیں وہ سیکیور ہیں
وہ چار دیواری ان کی مضبوط ہے اور اس میں کوئی انکروچمنٹ کا کوئی ایسا ایک بھی انکروچمنٹ نہیں. میں ساری چیک کر لی ہے. 29 ہمارے پاس ایسے جگہ ہیں جہاں پہ بننے ہیں, تو اس میں ہم نے چیک کر لیا, کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. شہر کے اندر کوئی کر نہیں سکتا, تسلی. اچھا, ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے بچوں کا, اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے پنک بس سروسز بھی چلائی ہیں جس میں خواتین کے لیے بھی سہولت ہے, گرلز جو ہیں گرلز اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سہولت ہے. تو ان بسوں کو کتنا آپ ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں, اور یہ کیسے فائنانشلی وائبل ہوگی یہ ایکٹیویٹی؟ وہ اس طرح ہے کہ جب میں آیا تھا تو ٹوٹل 340 بسیں تھیں, جس میں سے 200 گراؤنڈ پہ فنکشنل تھیں, اور باقی یا 60 ایسی تھی یا 45 ایسی تھی جو اینٹوں پہ کھڑی تھی یا کسی کی چیزیں کم تھی, اور کئی ایسی تھی جن کے نہ ڈرائیور تھے نہ ان کے پاس فیول کا پیسہ تھا, تو اس وجہ سے وہ کھڑی تھی. ہم نے 45 بسیں ریپیئر کر کے ریہیبلیٹیٹ کر کے اسکولوں کے واپس کر دی ہیں, اور اس کے علاوہ جن کے پاس فیول نہیں تھا 200 ڈرائیور اور کنڈکٹرز ہم نے ہائر کر کے وہ پلیس کر دیے, اور فیول کی کاسٹ ہم نے منسٹری نے اٹھا لی ہے, ہم نے اپنے بجٹ سے ان کو دے دیا ہے, اور اس کو ہم نے پرماننٹلی پاک 200 جو بسیں ان کا بجٹ ہم نے اٹھایا ہے. اور اس کے علاوہ جو پنک بسیز ہیں وہ ہم نے رورل اسکول کی جو بچیاں ٹیچرز تھی ان کے لیے کیا, کیونکہ ان کو کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی تھی پچھلے 3 سالوں میں, ان کو فیول کا کاسٹ بڑھ گئی تھی, وہ افورڈ نہیں کر پا رہی تھی, ڈراپ آؤٹ شروع ہو گئے تھے, مجھے ٹیچرز نے بتایا. تو الحمدللہ اب وہ 5000 بچیاں ڈیلی رورل اسکول سے ان اسکولوں میں آ رہی ہیں 20 ڈفرینٹ روٹس پہ, تو الحمدللہ دے آر ہیپی, اور یہ انشاءاللہ مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے. اچھا, بچوں کے لیے جو آپ نے میل پروگرام شروع کیا ہے, اور آپ نے کہا اس کی وجہ جو ایک سٹنٹنگ تھی اس کو روکنا تھا مقصد اس کا, تو اس کے ساتھ جو بچوں کی صحت ہے یا فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, جسمانی تربیت ہے, کھیل ہیں, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا پرٹیکولر چیز آپ کے مائنڈ میں؟ 2-3 چیزیں. ایک تو آپ دیکھیں میں نے 25 اسکولوں میں جم بنا دی ہیں تاکہ فزیکل ایکٹیویٹی ہو. اس کے علاوہ پرائمری اسکول کے بچوں کو میں نے ٹریک سوٹس فری دیے ہیں, وہ 25,000 دے چکا ہوں. پھر تیسرا یہ کہ ان کے اسپورٹس کے میں نے ایکٹیویٹیز پلان کر لی ہیں. اگلے مہینے انشاءاللہ بڑا نیشنل لیول پہ گرلز اسپورٹس کارنیول کر رہے ہیں, تاکہ بچیوں کو اسپیشلی انکریج کیا ہے. 3 دن کم از کم 5000 بچیاں اسلام آباد وہ اس کی پریپریشن کریں گی, 1-2 مہینے ایکسرسائز کریں گی, وہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی. پلس ان کے انٹر کالج اور انٹر اسکول فنکشنز کر رہے ہیں, اور بچیوں کو تمام ان کھیلوں میں انوالو کر رہے ہیں جس میں لڑکے بھی انوالو ہوتے ہیں, تاکہ ان کے اندر ایک سینس آف کمپیٹیٹیونیس آئے اور ڈسکرمنیشن ختم ہو. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ کالجز کے اندر آپ نے ای روزگار سینٹرز بھی کچھ کھولے ہیں, اور یہ ای روزگار سینٹر صرف کالج کے لیے نہیں ہیں بلکہ عام جو ورکنگ خواتین ہیں, لیڈیز ہیں, بلکہ جینٹس کے لیے بھی ہیں یا صرف لیڈیز کے لیے؟ لیڈیز کالجز میں صرف لیڈیز کے لیے, بوائز کالجز میں صرف بوائز کے لیے. اچھا, یہ ای روزگار سینٹر کالجز میں کھولنے کا اور پھر 24 گھنٹے ان کا اوپن رہنے کا, یہ کیا کانسیپٹ ہے اور یہ کتنا سسٹینیبل ہے؟ بالکل سسٹینیبل ہے. یہ ایک تو یہ کہ ہم نے منسٹری آف IT سے کولیبریشن سے بنایا ہے, تو اس کی بیسک پرائمری فنڈنگ ہم نے وہاں سے لی تھی. دوسرا یہ کہ یہ اکیڈمی اور انڈسٹری کو لنک بھی کرنا ہے. یہ ان کالجز میں بنایا ہے جو ڈگری کالجز ہیں, یہاں پہ کمپیوٹر سائنس پڑھائی جاتی ہے, IT کے کورسز, تو یہ بیسیکلی یہ ان کا جاب ایریا بھی ہے کہ وہاں سے وہ پڑھ کے شام کو بیٹھ کے اپنی فری انٹرنیٹ اسپیس فری, ورنہ تو اگر آپ کسی جگہ دفتر لینا چاہیں تو آپ کو لاکھوں روپے. یہاں انٹرنیٹ بھی فری ہے, بجلی بھی فری ہے, رینٹل اسپیس بھی نہیں ہے, اور سیکیور پریمیسز ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں کی بچیاں یا اور بچیاں وہ یہیں بیٹھ کے کام کریں گی, تو ان کو ایک سیکیور پریمیسز مل گیا ہے. تو اٹس انوویشن آن آر پارٹ, اور یہ کالجز میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اس کی, کیونکہ 12 بچیوں کو باہر جاب, یہ نیٹ ورکنگ پلیس بھی ہے. ان بچوں کو یہاں کی جو کمپنیز ہیں جو بچوں کی, وہ ان بچوں کو انٹرنس بھی ہائر کریں گی, ان کے ساتھ کام بھی کرائیں گی, ان کو ڈالر کمانا بھی سکھائیں گے. اچھا, ڈالر کمانا تو یقینی طور پہ ضرورت ہے اس ملک کے ہر شہری کی اور اس ملک کی بھی, مگر یہ بتائیں کہ یہ ای روزگار سینٹر میں آنے کے لیے کیا شرائط ہیں, اور یہ کتنے ای روزگار سینٹر آپ نے اسلام آباد میں کھولے ہیں, اور کہاں پہ رجسٹر کرانا پڑے گا لوگوں کو یا خواتین کو؟ یہ 5 ہم نے کھولے ہیں, اور اس کی ہم نے پورٹل بنایا منسٹری آف ایجوکیشن نے اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں. اس پورٹل پہ لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں اور ڈیلی رجسٹریشنز ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں تک ہمارے پاس اتنا نمبر آ جائے گا کہ یہ سارے ای روزگار سینٹر پاپولیٹ ہو جائیں گے. اور یہ کیسے کرائٹیریا کیا ہے اس کی؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس میں کام کیا ہو, آپ کی کوئی کمپنی ہو یا فری لانسر ہو, وہ بیسیکلی پاکستان سافٹ ویئر بورڈ نے کرائٹیریا بنایا ہے, وہ اس کرائٹیریا کو ٹک باکس کر کے اپنے آپ کو انلسٹ کرتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں. اور فی الحال 5 ایسے سینٹر ہیں, تو کتنے ٹارگیٹ کیا ہے, کتنے بنانے ہیں؟ ٹارگیٹ IT منسٹری کا تھا, بنائے ہم نے, مطلب انہوں نے 250 بنانے تھے. میں نے کہا پہلے ہم تو 5 بنا لینا, تاکہ کیونکہ بجائے نیا انفراسٹرکچر بناتے ہیں, نئی بلڈنگ بناتے ہیں, ہم نے ایگزسٹنگ بلڈنگ کی انڈر یوٹیلائز پلیس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کر لی. تو IT منسٹری کا نے کب تک کرنا تھا؟
نہیں انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, لیکن کیونکہ ان کو بلڈنگ بھی بنانی پڑتی ہے نا, تو ہم نے تو کہا کہ آپ ہمیں دیں, ہم اپنی بلڈنگ کو یوز کر کے ہم نے بنا لیا. مطلب جو وسائل ادھر لگانے نئی بلڈنگ میں, تو کالجز کی پریمیسز بھی یوز ہو سکتی ہے. یس, یہ ایک پروڈکٹیو ایک قسم کا یوز. اچھا, آخر میں دیکھیے بچوں کو ہم تعلیم بھی دیتے ہیں, جسمانی تربیت بھی کرتے ہیں, ان کی فکری تربیت جو ہے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, جو آج کل نظریات سے دور ہو چکے ہیں, سیاست کو گالی سمجھتے ہیں, جمہوریت کو غیر ضروری عمل سمجھتے ہیں. تو جو کالجز کے لیول پہ جو یونین کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی کسی زمانے میں, جس سے نوجوانوں کی فکری تربیت ہوتی تھی, جس سے آئیڈیالوجیز کے بارے میں تحقیق کی جاتی تھی, تو اس فکری تعلیم, تربیت اور تحقیق کے لیے آپ کے ذہن میں بطور سیکٹری تعلیم کیا ہے, اور کالجز میں کس قسم کے آپ چیزیں انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے؟ جس طرح دیکھیں, آپ میری جس کمرے میں بیٹھے ہیں, یہ کمرہ بھی ایک فکری تربیت کا جگہ ہے, یا ایک پوڈ کاسٹ روم ہے جہاں بچے بیٹھ کے ڈفرینٹ سوشل ایشوز پہ, سائنس ایشوز پہ ریسرچ کر کے آتے ہیں اور کانورسیشن میں آتے ہیں. تو دو ڈفرینٹ سائڈ آف ٹاپکس ڈیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو کانورسیشن کرتے ہیں, اور ایک پبلک اسپیکنگ کا ایک پورا فورم بن گیا ہے. اس کے علاوہ انوینٹرز کلب بن گئے ہیں, ریڈنگ کلب بن گئے ہیں. تو اس طرح کے جو فکری تربیت کے لیے کتاب پڑھنا بڑا ضروری ہے. ان بچوں کو کتاب پڑھنے کی بھی عادت ڈال رہے ہیں ہم. اچھا, ان کو ٹیکنالوجی کا ایکسیس بھی ہونا چاہیے, اور ان کو یہ بھی, آپ دیکھیں پچھلے کمرے میں آپ کو بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ بچوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے سیف یوز آف انٹرنیٹ, گڈ اینڈ بیڈ آف انٹرنیٹ. تو وہ انڈرسٹینڈنگ میں, سو دیٹ وہ ٹاکسک انفلوئنس آف سوشل میڈیا سے بھی بچ سکیں. تو یہ ایک آل دا وے ایک اینڈلیس اسٹرگل ہے جو ہم نے کرنی ہے, اور اس میں فکری تربیت میں کریکٹر بلڈنگ کا کریکلم بن گیا ہے بڑا اچھا. وہ انشاءاللہ اس کی پروجیکٹ بیس ایکٹیویٹیز ہے جو بچوں کو سیوک سینس اس کی طرف لے کے جائے گی. وہ انشاءاللہ رول آؤٹ ہوگا, کسی دن آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. تو یونینز جو ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز, ان کے بارے میں آپ کی کیا سوچ اور رائے ہے؟ کیونکہ آپ خود بھی تو ان اسٹوڈنٹ یونینز میں متحرک رہے ہوں گے اپنے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں. تو آپ کے خیال میں آج کل جو پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ہے, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ میرے پے چیک سے بڑا سوال ہے. یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہوگا, تو وہ جب ہو جائے گا. آپ کی سوچ کیا ہے, مطلب ایز این اوپینین میکر, ایز اے لیڈر, ایجوکیشنسٹ, کیا سوچ ہے آپ کی؟ میری سوچ یہ ہے کہ فرسٹ ڈو جسٹس ود یور اسٹڈیز and then take part in extracurricular activities. But this is doesn't it all go hand in hand? Second phase میں کا دونوں, but first do justice with you, کیونکہ میرا والد مرحوم مجھے کہتا تھا first do justice with your studies and then you can do with drama, you can do games, you can sports, union, everything. لیکن priority سیاسی قیادت کے لیے, سیاسی تربیت بچوں کے لیے ضروری ہے. بالکل کریں, بالکل کریں, پڑھیں, لیکن اس کے لیے نالج کا ایکسیس بھی آپ کو ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نالج کا ایکسیس نہ ہو, اس کے بغیر آپ کر دیں گے. تو جب تک نالج کا ایکسیس نہیں ہوتا یونین نہیں ہونی چاہیے. نہیں, نالج کا ایکسیس ہوگا تو یونین بھی آ جائے گی. بہت شکریہ جناب محی الدین وانی صاحب, سیکٹری وفاقی وزارت تعلیم. اسلام آباد کے شہر میں سرکاری اسکولوں کے اندر اب جتنے رنگ نظر آتے ہیں شاید اس سے پہلے نظر نہیں آتے تھے, مگر ان رنگوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے, یہ کچھ عرصے بعد ہی سارے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, جو کچھ بھی وزارت تعلیم ابھی سرکاری اسکولوں کے لیے کر رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو اساتذہ کرام ہیں, جو ایک قسم کا ورثہ ہے ہمارے نظام کو ملا ہے سرکاری اسکولوں کا, ان کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. اور جو نئی نسل کے ینگ جو ٹیچرز آ رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی سے بھی بخوبی شغف رکھتے ہیں اور جن کو شوق بھی ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو ان کی تربیت کرنی ہے. تو میرے خیال میں اب محی الدین وانی صاحب کوئکلی آخر میں آپ کیا توقع کیا کرتے ہیں میڈیا سے اور سیاستدانوں سے اور سول سوسائٹی سے کہ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک میسیج آپ دینا چاہیں؟ میڈیا, سیاستدان, سول سرونٹ, دے شوڈ بی چیمپئنز آف چینج, کہ ہم نے چینج لانی ہے. اسٹیٹس کو از ناٹ ورکنگ, اور پاکستان کا راستہ ڈیولپمنٹ, اکنامک گروتھ, پیس, اسٹیبلٹی کا ایجوکیشن سے نکلتا ہے. آپ کے ملک میں سیکٹریزم کا خاتمہ ہوگا ایجوکیشن سے, اکنامک گروتھ آئے گی ایجوکیشن سے, ڈیولپمنٹ آئے گی. ایجوکیشن پہ خرچے کو ایکسپینڈیچر نہ سمجھے, انویسٹمنٹ سمجھے. اٹ ول گیو یو بیک مور دین وٹ یو ول اسپینڈ. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے کام کریں گے. یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. جس طرح آج آپ آئے ہیں, ہم کٹھے ایک ہی ایجنڈا, ایک ہی ہے, پروموشن آف ایجوکیشن. تو انشاءاللہ مل کے کام کریں گے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. بہت شکریہ.